گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا اور بالخصوص ذکر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان ماہ محرم الحرام کا جمعۃ المبارک ہے، 9 محرم کا دن ہے۔ آپ کے سامنے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مشیر، آپ کے قاصد حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور آپ کے 2 بچوں کی شہادت اختصار کے ساتھ جمعہ کی اس نشست میں ہم پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولاد رسول کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ان کی محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ یزید لعین جب تخت نشین ہوا تو اس نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لیں، اگر وہ انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے خط کے ساتھ واپس کرے۔ المختصر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان کا جو مدینہ ہے، جو آپ کے بابل کا علاقہ ہے، جس جگہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جن گلیوں میں آپ ساری زندگی کھیلتے رہے، اس مدینے کو آپ نے 27 رجب المرجب معراج کی رات کو آپ نے الوداع کیا، اور وہاں سے آپ مکہ شریف کی طرف حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ 3 شعبان کو، 27 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، اور پھر 3 شعبان المعظم کو امام علی مقام مکہ شریف میں پہنچے۔ کیوں مکہ میں آئے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ امن والے شہر کے اندر حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ پاک پہنچے، کسی عاشق نے اس بات کو اس طرح بیان کیا، وہ کہنے لگا مدینہ پاک سے حسن رسول آتا ہے، امن کے شہر میں ابن بطول آتا ہے، ہمارے دل کے چمن میں بہار آئے گی، وہ دیکھو گلشن حیدر کا پھول آتا ہے۔ اللہ امام علی مقام 3 شعبان المعظم کو مدینہ پاک سے مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس میں اپنے بیگانوں سب کے لیے امن ہے، اور امن دینے والا جو ہے وہ امن کے شہر میں پہنچا۔ وہاں مکہ شریف کے جو لوگ تھے اور صحابہ کی اولاد تھی، انہوں نے آپ کا پرجوش طریقے کے ساتھ استقبال کیا۔ اب آپ مکہ شریف میں آپ نے رہنا شروع کیا۔ شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ، شوال، ذیقعدہ، پھر ذی الحجہ، آپ وہاں ٹھہرے، اور جوک در جوک صحابہ کرام اور ان کی اولادیں امام علی مقام کے قدم بوسی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ادھر کوفیوں کو پتہ چل گیا کہ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، یزید کیونکہ ان کے خون
میری ایک اور گزارش ہے کہ مجھے یہ حکم ارشاد فرمائیں کہ میں واپس مدینے جاؤں، نانا جان کے دربار پہ آخری سلام عرض کروں اور پھر میں کوفے جاؤں۔ اجازت ملی، حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں سے مکہ شریف مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں سلام اور گھر والوں کو ملے تو آپ کے دو جو بچے تھے نا، ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم، ان کی عمر مبارک تھی 7 اور 8 سال، وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ یہ تینوں حضرات کوفہ کی طرف رواں دوا ہوئے، بالآخر کوفہ میں پہنچے اور ابن اسوجہ مسلم بن ابن اسوجہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا اور کوفیوں نے آپ کا بہت بڑا استقبال کیا۔ بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے خاندانوں والے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو ملنے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے دعوتیں دینا شروع کی کہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ جس طرح لوگ اپنے پیروں کو دعوتیں دیتے ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں رہنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے ہمارے بھائی کو خط لکھے اور میں آ گیا ہوں، ان کی بیعت آپ میرے ہاتھ پر کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، دوسرے دن 15,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر آپ کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی، بالآخر 40,000 تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ 40,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کر لی اور وہاں اسی علاقے میں یزید کے کچھ چیلے چاٹے رہتے تھے، انہوں نے یزید کو لکھا کہ یہاں کے لوگ حضرت امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تیرے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کے آزاد کردہ یہودی جو ان کا غلام تھا سرجون، اس سے مشورہ کیا کہ اب اس مشکل وقت میں میں کیا کروں۔ اس نے کہا تیرے باپ نے خط مجھے دیا تھا، یہ خط ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ جب ایسے حالات بن جائیں تو پھر ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جائے کوفے کا، اور وہاں نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، اور پھر جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان آل بیت والوں کو ختم کیا جائے۔ تو ابن زیاد کو پھر وہاں کا کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ ابن زیاد حجازی لباس پہن کر کوفے کے اندر داخل ہوا۔ توجہ کرنا، میں آگے جا کے شہادت پڑھتا ہوں، میں اسی لیے ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جب آپ حضرت امام مسلم بن عقیل تو وہاں موجود تھے اور ابن زیاد حجازی لباس پہن کر آیا، ادھر امام مسلم بن عقیل نے ایک خط امام علی مقام کو لکھا، فرمایا بھائی جان یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بڑی ہماری قدر کی ہے، روزانہ آپ کی بیعت میرے ہاتھوں پر کر رہے ہیں، 40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ بالکل وہ جو دین کو پامال کر رہا ہے، ماؤں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، اس ظالم فاسق فاجر سے بچنے کے لیے یہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جلدی جلدی یہاں تشریف لے آئیں اور دین کے لیے آپ اس کی اشاعت کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام کی طرف خط چلا گیا، ادھر ابن زیاد بھی آ گیا۔ رات کو لوگ پیر کھڑے ہو گئے، وہ تو امام پاک کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حجازی لباس میں ایک شخص آیا ہے، اس کے آگے پیچھے فوج کا دستہ ہے، لوگوں نے کہا لبیک، لوگوں نے کہا مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول۔ یہ آگے سے نہ بولا، لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین خود تشریف لے آئے ہیں، یہ دغاباز تھا، یہ سیدھا کوفہ کا جو دارالخلافہ تھا اس کی چھت پہ چڑھ گیا، وہاں سے جا کے اس نے اپنا نقاب منہ سے ہٹایا، اس نے کہا میں ابن زیاد ہوں، مجھے یزید نے یہاں کا گورنر مقرر کیا ہے، میرا اعلان سنو، جو جو امام علی مقام امام حسین کی بیعت نہیں توڑے گا اس کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، ان کے بچوں کو سولیوں پر لٹکا دیا
دیا جائے گا اور ان کے مال اسباب کو لوٹ لیا جائے گا۔ اس نے لوگوں کو دھمکیاں دی۔ اب رات کو اس نے دھمکیاں دی، صبح کے وقت ظہر کے وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کی طبیعت کچھ خراب تھی، آپ مسجد میں نہ جا سکے۔ شام کے وقت جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ مسجد جو ہے جامع مسجد کوفہ، میں اسے دیکھ کے آیا ہوں، وہاں جب آپ تشریف لے کر گئے نماز پڑھنے کے لیے، پہلے ہزاروں کی تعداد میں مقتدی اور مریدین موجود ہوتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا شہزادہ جب مسجد میں پہنچا، نہ اذان دینے کے لیے کوئی بندہ ہے، نہ اقامت پڑھنے والا کوئی موجود ہے، نہ پیچھے نماز پڑھنے والا موجود ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خود اذان دی اور انتظار کرتے رہے، کسی نے بھی آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ بلاخر آپ نے خود ہی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا مسجد میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس بچے نے کہا اے ابن رسول، اے امام مسلم بن عقیل، ان لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل تیرے ساتھ ہیں۔ رات کو ابن زیاد نے اعلان کیا، دھمکی دی، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ اکیلے رہ چکے ہیں کوفے کے اندر، آپ کا کوئی غمخوار، کوئی جاننے والا، کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو امام پاک کو بھی لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ 40,000 جو تھے انہوں نے بیعت توڑ دی اور امام کا ساتھ نہ دیا، حق کا ساتھ نہیں دیا۔ خود بلایا بھی ہے، بلایا بھی خود ہے، بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی قسمیں اٹھائی، نبی پاک علیہ السلام کا نام لے لے کر واسطے دیے ہیں، اور آج انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ رات کا وقت ہے، امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کہا یہاں کوفہ کے اندر ایک بندہ ہے جو حکمدار اہل بیت ہے، ان کا نام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو میں ان کے گھر جاتا ہوں۔ ساری رات آپ کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے بلاخر ام ہانی کے گھر، حضرت ہانی کے گھر پہنچے۔ ہانی کے گھر جب پہنچے، دستک دی دروازے پر۔ ہانی کیونکہ بیمار تھا، وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا۔ لونڈی جب باہر آئی، اس نے دروازہ کھول کے دیکھا ایک بہت خوبصورت نوجوان، بہت پیاری زلفوں والا، بہت اعلیٰ شکل والا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت ہانی سے کہو کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں ملنے کے لیے۔ اس نے جا کر بتایا، ہانی اڑ تو نہیں سکتے تھے، لیکن اس نے لونڈی سے کہا جلدی دروازہ کھولو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ہانی کی لونڈی جب باہر آئی، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے جو تعارف پیش کیا، نادم صابری اس کو پیش کرتا ہے، کہنے لگے نبی کے گھر کا بندہ ہوں، نبی کے گھر کا بندہ ہوں، آقا مرتضیٰ میرا، حسین بن علی سید امام و پیشوا میرا، نرالا ہے جہاں والوں سے گھر میرا، چمن میرا، اگر پوچھے تو کہہ دینا مدینہ ہے وطن میرا۔ اللہ، اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا مدینہ ہے وطن میرا۔ بہرحال آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ہانی نے بمشکل اٹھ کر کے آپ کا مصافحہ کیا اور آپ کا خیر مقدم کیا، اور آپ وہاں بیٹھے اور اس کی عیادت کی، ساری بات اس کو بتائی کہ کل یہ خطوط لکھتے رہے اور ہمیں بلایا گیا، اور آج 40,000 لوگوں نے بیعت توڑ دی، اور مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے کہ وہاں سے ابن رسول اپنے مریدوں کے ہاں تشریف لا رہے ہیں، میرے ساتھ تو جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، پتہ نہیں اللہ کے محبوب کے نواسے کے ساتھ یہ کون سا ظلم کریں گے۔ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل نے ان سے یہ بات کی۔ ہانی کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میری ملاقات کرنے کے لیے ابن زیاد آ رہا ہے، آپ اس طرح کریں، سامنے والے کمرے میں اس وقت کھڑے ہو جانا اور تلوار
اپنے پاس رکھنا، میں اپنی پگڑی باندھنے کے ارادے سے پگڑی کو کھولوں گا، یہ مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت آپ نے ابن زیاد پہ حملہ کرنا ہے تاکہ نہ بانس رہے نہ بانسری رہے اور یہ فتنہ ادھر ہی ختم ہو جائے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کمرے میں کھڑے ہو گئے، ادھر ابن زیاد ملاقات کرنے کے لیے آیا، کیونکہ وہ اس وقت بڑے بڑے جو لوگ تھے، بڑے بڑے رئیس اور امراء تھے، ان کے ہاں وہ جاتا تھا۔ کوفے کے اندر حضرت علی کا بھی بہت بڑا نام تھا، تو وہ ان کی ملاقات کرنے آیا۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنی پگڑی کو کھولا اور اشارہ کیا کہ اس پر حملہ کرو، لیکن آپ نے حملہ نہ کیا۔ دوسری بار بھی اسی طرح ہوا، تیسری بار بھی اسی طرح ہوا، پھر آ کر وہ عادت کر کے ابن زیاد واپس چلا گیا۔ حضرت علی نے امام مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ نے اس کا قتل نہیں کیا، آج بڑا اچھا موقع تھا، قتل ہو جاتا تو کام ہی ختم ہو جاتا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا میرے نانا جان کی حدیث ہے، نانا جان فرماتے ہیں مومن کی شان کہ یہ بات خلاف ہے کہ وہ دغا بازی کے ساتھ کسی کو قتل کرے۔ ہم دغا بازی کے ساتھ قتل کرنے والے اور پیچھے سے حملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ آپ کو درس حدیث بھی مل رہا ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ حضور کی اولاد کا کیا مقام ہے۔ اور میں دغا بازی اور دھوکے کے ساتھ ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے، اس لیے میں نے حملہ نہیں کیا کیونکہ نانا جان کا حکم میرے سامنے تھا اور موقع بھی تھا کہ میں اسے قتل کر دیتا، فتنہ ختم ہو جاتا۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر آج تم اس بندے کو مار دیتے نا تو ایک کافر اور فاسق و فاجر کو مار دے۔ بہرحال چلو، نانا جان کی حدیث کے مطابق دغا بازی اور دھوکے کے ساتھ آپ نے سمجھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل وہاں سے، اس کے بعد ابن زیاد نے جب دیکھا کہ حالات تو میرے قابو میں آ چکے، لیکن مسلم بن عقیل کس کے پاس ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اس نے اپنے ایک غلام جس کا نام تھا مکل، اس جاسوس کو اس نے 3000 درہم دیے۔ اس نے کہا چال بازی چلاکی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو۔ وہ حضرت مسلم بن عصوجہ کے گھر وہ مکل جاسوس پہنچا اور وہاں جا کر وہ بڑا رویا دھویا۔ مسلم بن عصوجہ نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اس پورے کوفے کے اندر ایک آپ ہیں جو آل رسول کے محب ہیں اور ایک میں ہوں، میں بڑے دور دراز سے سفر کر کے اس شہر میں آیا ہوں، میں ان اولاد رسول کا غلام ہوں، میں ان کا درد اپنے دل میں رکھتا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مسلم بن عصوجہ نے کہا نہیں، میں تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں۔ اس نے بڑی قسمیں دی، اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے حقدار اہل بیت ہیں، تو میں اپنا راز آپ کے سامنے فاش کر رہا ہوں، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، میرے پاس 3000 درہم ہے، یہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل کا وقت آئے گا وہ مجھے اپنے سامنے دیکھیں گے۔ مسلم بن عصوجہ اس کی گلوں میں بات میں آ گئی۔ اس جاسوس کو حضرت مسلم بن عقیل سے ملایا۔ اب اس کو پتہ چل گیا تھا، اس نے جا کے ابن زیاد کو بتایا۔ وہاں سے حضرت امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا جی یہ 3000 درہم بھی دے دیں اور اس سے آپ اسلحہ وغیرہ جو کچھ تلواریں تیر خریدتے وہ خریدیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ادھر ابن زیاد نے کہا کہ ہانی کو گرفتار کرو کیونکہ یہ بھی حقدار اہل بیت ہے۔ اب جو حقدار اہل بیت ہے نا چند لوگ، ان کی گرفتاری شروع ہو گئی۔ اس میں حضرت علی کو جب گرفتار کیا گیا تو امام مسلم بن عقیل پھر باہر نکلے۔ آپ نے ان کے قبیلے والوں کو غیرت دلائی کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تو لوگ پھر آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو علی کو چھڑاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل دلیر آدمی تھے، ہاشمی خاندان مولا کائنات کے خاندان کے بندے تھے۔ آپ جب نکلے
علی کو چھڑانے کے لیے تو 4000 لوگ آپ کے ساتھ نکلے. کتنے؟ 4000 لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور یہ ایک بہت بڑا جلوس بن گیا. جلوس یہ دارالخلافہ کی طرف جانے لگا. حضرت امام مسلم بن عقیل اس کی آگے آگے ہے، سب سے آگے. 4000 لوگ اس وقت نکلے. تھوڑا سا آگے پہنچے، امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان 4000 میں سے صرف 300 باقی رہ گئے، باقی سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے. کتنے؟ 300 باقی رہ گئے اور باقی سارے بھاگ گئے. ان 300 میں سے جب یہ سارے بھاگ گئے تو پھر امام سفر آگے جاری کر رہے. کہا کہ ہم آج حضرت علی کو چھڑائیں گے اور ابن زیاد سے بات کریں گے. تھوڑا سا آگے پہنچے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا 30 بندے باقی رہ گئے. 4000 سے 300، 300 سے 30 رہ گئے. اب رات شروع ہو گئی. دارالخلافہ کے قریب جب آپ پہنچے 10 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے. اور اس وقت نانا جان کا وہ فرمان یاد آنے لگا، کوفی لا یوفی. کوفی بہت بڑے دغا باز ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا. یہ بہت بڑے ظالم ہیں، یہ جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ ہیں. اور اس وقت امام مسلم بن عقیل جب اور آگے بڑھے، ان 10 میں سے 3 رہ گئے آپ کے ساتھ. جب آپ دارالخلافہ کے قریب پہنچے تو آپ اکیلے رہ گئے. چھڑانے گئے تھے اپنے عہدیدار کو، لیکن ان کی برادری نے بھی ساتھ نہ دیا، لوگوں نے بھی نہ دیا. اس وقت امام مسلم بن عقیل پھر گلیوں میں بے یار و مددگار رات کو پھرتے. مریدوں کے دروازے بند ہو گئے، وہ دعویٰ کرنے والوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. آپ گلی کوچوں کے اندر جب پھرنے لگے، ناظم صابری کہتا ہے اس وقت آپ کو امام حسین علیہ السلام کا خیال آیا. آپ رو پڑے، کہنے لگے ہوا یک بار کی پیدا انہیں احساس تنہائی. ہوا یک بار کی پیدا انہیں احساس تنہائی. دیارے غیر میں یاد حسین ابن علی آئی. اللہ اللہ، دیارے غیر میں حسین، یاد حسین ابن علی آئی. خیال آیا کہ میرے آقا بھی کرم فرما رہے ہوں گے، بلانے پر وہ میرے کوفہ کی جانب آ رہے ہوں گے. اس وقت آپ رو رہے تھے، دروازے مریدوں کے بند ہو گئے. اب کوئی نہیں آپ کا غمخوار، ٹھنڈا پانی دینے کے لیے بھی سامنے آنے والا کوئی نہیں. آپ کو مڑ مڑ کے نا حضرت امام پاک امام حسین کا خیال آتا تھا. آپ روتے تھے اور ان گلیوں میں چلتے چلتے آپ آگے بڑھے. درود پاک ذرا پڑھ لیں، اونچا پڑھے. السلام